وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دل کے اوپر ربط لگا دیا، استقامت عطا فرما دی۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ تمہاری سلطنت کے اندر کچھ لڑکے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ان کو بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو ایمان دیا، پھر ایمان کے اندر اور زیادہ زیادتی کی ان کے ایمان کے اندر۔ پھر جب وہ بادشاہ کی عدالت میں ان کو طلب کیا گیا تو اس وقت ہم نے ان کے دل کے اوپر ثبوت کیا، ان کو جرت عطا کی۔ اور بادشاہ کے دربار میں جب انہوں تمہارا کیا عقیدہ ہے، فقالو، تو انہوں نے بڑے دربار میں یہ بات کی، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کو رب مانتے ہیں، کسی اور کو رب نہیں مانتے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس رب کے سوا ہرگز کسی کو الہ نہیں پکارتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ آسمان و زمین کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ نہ ہم کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، نہ حاجت روا سمجھتے ہیں، نہ کھوٹی قسمت کھری کرنے والا سمجھتے ہیں، نہ کھری قسمت کھوٹی کرنے والا سمجھتے ہیں، نہ نجات دہندہ سمجھتے ہیں کسی کو۔ ہم اسی کے آگے رکوع سجود منت سب کچھ اسی کی کرتے ہیں، ہم اس کے سوا کسی کو الہ ہرگز نہیں مانتے۔ لقد قلنا اذا شططا، بھرے دربار میں وہ کہہ رہے ہیں ظالم بادشاہ کے سامنے کہ اگر ہم یہ بات کہیں نا لقد قلنا اذا شططا، تو بے شک البتہ تحقیق ہم اس وقت اگر ہم یہ بات کہیں تو ہم حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے، عقل سے ماورا بات کہیں گے، ایک بے وقوفانہ بات کہیں گے۔ اگر اللہ کو علاوہ کسی اور کو الہ مان لیں تو یہ عقل میں بھی نہیں آتی۔ اگر ایسی بات ہم کہیں تو یہ عقل سے بھی تجاوز ہوگا، عقلی طور پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ بادشاہ کی مجلس میں انہوں نے کہا